دوستوں، جب آپ تھک کر رات کو لیٹ جاتے ہیں تو ہمیں فوراً نیند آ جاتی ہے، یا اگر ہم لیٹ کر بھی بے مقصد سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیند میں خلل ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر خلل پیدا ہونے سے آپ کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی تو ہم وہ رات بے چینی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بے چینی سے بچنے کے لیے ہم رات کو اللہ کے نام لے کر سویا کریں۔ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے طاقتور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ ہمارے پاس پوری رات کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اب یہ فرشتہ ہمارے برے خوابوں سے اور بے چینی سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں اور راہ نجات ہے، لیکن قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جسے اللہ نے خود ایک اونچا مقام دیا ہے۔ ان آیتوں کو ترجموں میں اللہ نے خاص اپنی شان اور اپنی بڑائی بیان کی ہے، جس کی وجہ سے ان آیتوں کی خاص اہمیت ہے۔ ان سب آیتوں میں ایک آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی خاص بڑائی بیان کی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کا پورا خلاصہ ہے، جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی آیتوں میں ایک انتہائی خاص اور اونچا مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب اس آیت میں ہم ایک مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جانداروں کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے اور سربسجود ہو جانا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا جو اللہ نے ہمیں نوازی ہے۔ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے اور شکر ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم پھر بھی اس کا شکر نہیں بجا لاتے۔ دوستو، آپ سوچیں، اگر اس دنیا میں جو اللہ کی جو نعمتیں موجود ہیں اگر وہ اللہ ہم سے لے لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ پانی کو ہی لیا جائے، اس دنیا میں جو پانی اور آکسیجن ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، آکسیجن اور پانی کی وجہ سے ہی انسان زندہ ہے، اور اگر آپ سے یہ آکسیجن لے لی جائے یا یہی آکسیجن آپ کو پیسوں پر ملنا شروع ہو جائے تو آپ کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تو جب آپ سارے دن کے بعد جب رات کو سوتے ہیں اور اس وقت آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو اپنے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور سب سے آخری الفاظ جس میں لکھا گیا ہے کہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو آپ اپنے دل سے اس ذات کی عظیم طاقت اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں سے اور شکر سے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے طاقتور آیت قرار دیا گیا ہے۔ ہم دن میں جتنی بار بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے بعد، گھر سے نکلتے وقت، سفر میں، گھر میں داخل ہوتے وقت، ہم اس وقت آیت الکرسی کا جب ورد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ خاص ہماری نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخلے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ جو شخص اس کو صبح پڑھے تو وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت 30,000 اور ایک اور روایت میں 70,000 فرشتے اترنے کا آتا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہوتا ہے کہ معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے گئے تھے، ایک نور آیت الکرسی، ایک نور سورہ اخلاص اور ایک نور سورہ یاسین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا جو یہ پڑھا کرے گا وہ ضرور میری زیارت کرے گا، خواہ وہ ایک ہی بار تلاوت کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کی اس کے گھر کبھی بھی 30 دنوں تک شیطان ڈیرے نہیں ڈال سکتا۔ اگر آپ اپنے گھروں کو جادو والے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی سے بہترین وظیفہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 انتہائی خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی یہ وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہے
اور سب को कायम रखा हुआ है। दोस्तों अब आपको एक राज बताएंगे जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस जुमले का आयतुल कुर्सी के आखिरी जुमले से एक गहरा ताल्लुक है। आखिरी जुमले में भी दो नाम आएंगे जैसा कि अल अली अल अज़ीम। इस आयतुल कुर्सी के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको नींद आती है ना ऊँग। अगर आप अपनी ज़ात का जायज़ा लें तो आप दिन भर के काम के बाद थक जाते हैं। आप जितने भी तरोताज़ा होकर कुछ शुरू करेंगे, आपको थकावट होगी। दोस्तों ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान का जिस्म थक जाता है, काम जितना भी कर ले, सुबह से रात तक, शाम तक, आखिर में वो थक ही जाता है। तो इस आयत में बताया गया है कि वो ज़ात जो पाक है, ना वो सोता है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है। यानी वो ज़ात हमेशा से एक्टिव है। वो ज़ात इंसान की सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती जहाँ तक वो ज़ात हर चीज़ को पाल रही है। ये दुनिया, मौजूदा दुनिया, आने वाली दुनिया और इससे कहीं पिछली जो दुनिया गुजर चुकी हैं, वो ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। तीसरे जुमले में अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब उसी के ज़ात का हक है। पूरी कायनात में जो कुछ मौजूद है सब चीज़ों पर कादिर है। हर चीज़ उसने पैदा की है, सब उसी की मर्जी से चलता है और उसकी मंशा के बगैर यानी उसकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहाँ पर एक बहुत बात और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आयत में फरमाया गया है कि उसकी कुर्सी पूरे कायनात पर हावी है। यहाँ पर कुर्सी से मुराद उसकी बादशाहत है। यही यहाँ ये बात इस तरीके से समझाना होगी कि कुर्सी एक बादशाहत की मानंद होती है। जो कुर्सी पर बैठता है वो हुकूमत करता है। तो अल्लाह इस कायनात का बादशाह है, वो हमारा मालिक है। छोटे जुमले में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ कर सके, उसकी सिफारिश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी अगर गौर किया जाए तो आयतुल कुर्सी में जो पहली आयत है उसका कनेक्शन 8वीं आयत के साथ है और जो तीसरी आयत के है उसका कनेक्शन चौथी आयत के साथ है। जो छठी आयत है उसका कनेक्शन चौथी आयत के साथ है। अब अगर गौर किया जाए तो सिर्फ एक ही आयत बचती है और वो रह जाती है नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तमाम इल्म रखता है। यानी जो उससे पहले हो चुका है वो भी, जो होने वाला है और जो आगे वक्त में होगा वो सब कुछ उसी के पास है। इसका इल्म सिर्फ उस ज़ात को है। ये बात आप नोट करेंगे कि ये जुमला अल्लाह ने बिल्कुल दरमियान में रखा है। यानी जो बातें इससे पहले हुई और जो बातें इसके बाद हुई और जो बातें आने वाले मुस्तकबिल में होंगी, सब कुछ अल्लाह के पास इल्म है। अल्लाह ही बेहतरीन इल्म रखने वाला है। तो दोस्तों ये आयतों का जो कनेक्शन, जो पहली 4 आयतों का कनेक्शन दूसरी 4 आयतों के कनेक्शन के साथ जो एक ताल्लुक बनता है, इस ताल्लुक की वजह से आयतुल कुर्सी को एक ख़ास ताकतवर आयत करार दी गई है कुरान की। अल्लाह ताला हम सबको रात को, सुबह, दिन में आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर